بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ شہر تھا ہی ایسا کہ ہر حکمران اس پر قبضے کی خواہش رکھتا تھا۔ اسے 11 مئی 330 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اپنے دارالحکومت کا درجہ دیا اور اس طرح مشرق میں سلطنت روما کی مرکز کی بنیاد استوار ہوئی۔ کئی صدیوں تک یہ شہر بازنطینیوں کے مرکز کی حیثیت سے سر اٹھائے کھڑا رہا۔ عربوں نے اپنے دور عروج میں کئی بار اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد ترکوں نے بھی کئی بار کوشش کی کہ کسی طرح اس عظیم شہر کو فتح کر لیں لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ یہ شہر 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا اور خشکی کا صرف ایک راستہ تھا جو 3 فصیلوں کی وجہ سے ناقابل شکست ہو جاتا تھا۔ شمال میں شاخ زرین اور جنوب میں بحر مارمورا تھا۔ خشکی کا راستہ مغربی جانب تھا جہاں 3 زبردست فصیلیں تعمیر کی گئی تھیں۔ توپوں کی ایجاد سے قبل یہ فصیلیں ہر قسم کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھیں۔ اندرونی طرف کی دونوں دیواریں انتہائی موٹی تھیں جن پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے اور ان دیواروں کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری دیوار کے بیچ 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسس دوم نے تعمیر کرائی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی آباد کاری کے بعد سے یہ شہر 29 بار محاصرے کا شکار ہوا، جن میں سے 8 حملوں میں فوجیں شہر میں داخل ہو سکیں لیکن مکمل فتح کسی حملے میں حاصل نہ کی جا سکی۔ 11 حملے مسلمانوں نے کیے۔ بالآخر عثمانی ترکوں نے ایشیائی کوچک میں اپنی سلطنت مستحکم کی تو قسطنطنیہ فتح کرنے کی خواہش ان میں زور پکڑنے لگی۔ عثمانی ترکوں کا تعلق اوغوز ترک قبائل سے تھا جو 13ویں صدی عیسوی میں منگول حملوں میں جان بچا کر ایشیائی کوچک کی طرف بھاگے تھے، جہاں انہوں نے اپنی سلطنت کی بنیادیں استوار کرنی شروع کیں اور جلد ہی ایک بڑی اور طاقتور سلطنت کے طور پر ابھرے۔ یہاں انہیں اپنے فطری جنگی جوہر دکھانے اور یورپ سے آنے والے حملہ آور صلیبیوں کو روک کر خدمت اسلام کا موقع ملا۔ یورپی حملہ آور عموماً ایشیائی کوچک کے راستے سے حملہ آور ہوتے تھے۔ عثمانیوں کو خوب معلوم تھا کہ جب تک وہ قسطنطنیہ کو فتح نہیں کر لیتے مشرق میں یورپی حملہ آوروں کا راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اسی وجہ سے عثمانی فرمانروا سلطان باجزید یلدرم نے آبنائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروا کے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا، لیکن تیمور لنگ کے حملوں کی وجہ سے اسے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ بعد ازاں سلطان مراد نے شاہ قسطنطنیہ کی غداری کے پیش نظر قسطنطنیہ پر حملہ کیا، لیکن شاہ مینول کی اطاعت اور خراج کے وعدے پر سلطان مراد نے محاصرہ اٹھا لیا۔ سلطان مراد کی وفات سے کوئی 3 سال قبل قسطنطین یازدہم تخت قسطنطنیہ پر بیٹھ چکا تھا۔ سلطان مراد کی وفات کے وقت اس کا نوجوان بیٹا محمد ریاست عدین میں تھا۔ اسے باپ کی وفات کی خبر موصول ہوئی تو اس نے ادرنہ پہنچ کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ قسطنطین یازدہم نے بجائے مبارکباد دینے کے اس نوجوان سلطان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے اپنے ایک مطالبے کے ذریعے مشتعل کر دیا۔ عثمانی سلاطین میں رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ انتشار پسند شہزادوں کو قسطنطنیہ میں نظر بند کرا دیتے تھے اور مصارف خود برداشت کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک اور خان نامی شہزادہ جو کہ سلطان باجزید یلدرم کا پوتا تھا قسطنطنیہ میں نظر بند تھا۔ قسطنطین یازدہم نے اس کے مصارف میں اضافے کا مطالبہ کر دیا اور یہ گمان کیا کہ ناتجربہ کار نوجوان سلطان محمد اس قابل نہیں کہ شاہ قسطنطنیہ سے مخاصمت مول لے سکے۔ سلطان محمد نے
قسطنطین یازدہم کے مطالبے کو نرمی سے ٹال دیا، لیکن اس نے قسطنطنیہ فتح کرنے کی پیشگی تدبیروں کے طور پر ایشیائی کوچک کی شورشیں ختم کرنا شروع کر دیں۔ امیر کرمانیہ سے صلح کر کے اس کی لڑکی سے نکاح کر لیا، ہونیاڈے سے صلح کر کے شمالی یورپ کے خطرے کا خاتمہ کیا اور موریا میں فوجیں بھیج کر قسطنطنیہ کی امداد کا راستہ روک دیا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعے کی تعمیر میں مشغول ہوا، جو آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر سلطان باجزید جلدرم کے بنوائے ہوئے ایشیائی قلعے کے مقابل تھا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا، جس کے بعد تمام آبنائے باسفورس ترکوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس عرصے میں سلطان نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھا کی اور اپنی نگرانی میں عظیم الشان توپیں تعمیر کرائیں۔ سلطان نے ہنگری کے اربان نامی انجینئر سے ایک زبردست توپ بنوائی، جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ 180 جہازوں کا ایک بحری بیڑا تیار کرایا۔ 6 اپریل 1453 کو سلطان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ دونوں اطراف نے خوب داد شجاعت دی۔ وسط اپریل میں ایک بحری مارکا پیش آ گیا، جس میں ترکوں کے بیڑے کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان نے اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ آبنائے باسفورس کے زیادہ گہرے پانیوں میں اس کا بیڑا طاقتور عیسائی بحری بیڑے کے مقابل نہیں ٹک سکتا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ کسی طرح اپنی کشتیوں کو بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دے، جہاں پانی تنگ تھا اور اس حصے میں عیسائیوں کے بڑے جہاز کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن سمندری راستے سے اس حصے تک کشتیوں کو لے جانا ممکن نہ تھا۔ آبنائے باسفورس اور قسطنطنیہ کے بندرگاہ کے درمیان 5 میل کا خشکی کا ٹکڑا اگر نہ ہوتا تو وہ اپنی کشتیاں بآسانی بندرگاہ تک لے جاتا۔ اس مسئلے کا سلطان نے انوکھا حل نکالا۔ لکڑی کے تختوں سے 5 میل کی ایک سڑک بنوائی گئی اور ان لکڑی کے تختوں کو چربی سے خوب چکنا کر دیا گیا۔ ان تختوں پر سے سلطان نے اپنی کشتیاں بیلوں کی مدد سے کھچوا کر گزاریں اور بندرگاہ تک پہنچا دیں اور اس محفوظ حصے کی طرف سے حملہ آور ہو گیا۔ قسطنطین کو مجبوراً اس سمت میں بھی فوجوں کو تقسیم کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی قوت میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ 24 مئی 1453 کو سلطان نے قسطنطین یازدہم کو پیغام بھیجا، شہر ہمارے حوالے کر دو تو رعایا کی جان و مال سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا اور قسطنطین کو موریا کی حکومت دے دی جائے گی۔ قسطنطین نے اس کو منظور نہ کیا اور جنگی دفاع جاری رکھا۔ بالآخر سلطان نے اپنی فوج میں اعلان کرا دیا کہ 29 مئی کو آخری حملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ 29 مئی 1453 کو رات 1:30 بجے قسطنطینہ کی فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی تھی۔ عثمانی توپوں کو فصیل پر گولے برساتے 47 دن گزر چکے تھے۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ عین اسی وقت 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے۔ سر پر بھاری پگڑی باندھے اور طلائی خلعت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا، میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نقاروں، قرنوں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت سے شہری کی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے
حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جانفشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار جیوانی جسٹینیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکو پورتا دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطۂ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کی صبح اسے جو شہر نظر آیا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل انحطاط کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ کر الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کانسٹنٹینوپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطینہ بن گیا۔ مغرب میں رومن بادشاہ کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور 4 سے 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 عیسوی میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا گیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا تھا۔ اس کا ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی۔
عرب اس آفت کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جانے بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحیرہ مارمورا نے آگ پکڑ لی ہے۔ عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی، اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھ ہی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو سکی۔ اسی محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی فصیل کے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر قبضے کے تیسرے روز یہ قبر دریافت کی اور یہاں ایک مسجد بنا دی، جسے ترک آج بھی مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 717 میں بنو امیہ کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا، اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دیں۔ سلطان فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے حواریان کو یونانی آرتھوڈکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم ہے۔ یورپ پر سقوط قسطنطنیہ کا بہت گہرا اثر ہوا، اور وہاں اس سلسلے میں کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں، اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے میں لیت و لال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں، جبکہ یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے، کیونکہ 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ کی فتح جمعرات ہی کے دن ہوئی تھی۔